क़यामत के दिन जब हमने उनकी नेकियों का वजन ही नहीं करना, बल्कि फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, हम उनको राख का ढेर बना के एक एक नेकी का चूरा चूरा करके उड़ा के रख देंगे। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, जब भी वो कोई ऐसा अमल करेंगे जो अपने तौर पे उनको लगेगा कि बहुत ही अच्छा अमल है, अपने जाती फहम और अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पे सोने जैसा अमल पेश करेंगे अल्लाह के सामने, लेकिन अल्लाह के म्यार पे अगर वो पूरा नहीं उतरेगा तो अल्लाह उसको राख बना के उड़ा दे। बड़ी बड़ी मुशक्कतें, रियाजतें, चिल्ले उन्होंने काटे होंगे, लेकिन नासिबा के बाद अंजाम क्या होगा? तस्ला नारन हामिया, उनको धड़कती हुई आग के अंदर दाखिल कर दिया जाए। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाዒयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ضلالة व कुल्लु ضلالतिन फिन्नार। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल नुनब्बिउकुम
أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا کیا میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ کہہ دیجیے کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبردار نہ کریں جنہوں نے اعمال کے باوجود خسارہ اور نقصان اٹھانا ہے، جن کی ساری محنت اور کوشش دنیا کی زندگی میں ہی ضائع ہو جائے گی، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت ہی نیکیاں کما رہے ہیں، بہت نیک اعمال کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور احکام کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، تو ان کے اعمال باطل ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ قیامت کے دن ہم نے ان کی نیکیوں کا کوئی وزن ہی نہیں کرنا، اس لیے ان کی جزا، ان کا بدلہ جہنم ہوگا، بسبب اس کے جو وہ کفر کرتے رہے، میری آیات کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، برتری، عزت اور عظمت، ریاست اور حکومت کے لائق فقط ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات خاص ہے۔ جو ہم سب کے خالق ہیں، رازق ہیں، مالک ہیں اور مدبر ہیں۔ پوری کائنات میں صرف اور صرف اللہ کی ذات متصرف ہے۔ الا لہ الخلق والامر، جسی کی مخلوق اسی کا حکم چلتا ہے۔ لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ قرآن کریم کی ان آیات بینات سے آپ کے سامنے اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے کہ اگر انسان ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بھی کرے اور تھوڑے نہیں بہت زیادہ کرے، کثرت سے عبادات، ریاضتیں اور مشقتیں کرے، اس کے باوجود وہ جہنم میں چلا جائے، اس سے بڑا نقصان اور خسارہ کوئی نہیں۔
تو ایسے لوگ کون ہیں، یا وہ کون سے اعمال ہیں کہ کرنے والا تو یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ نیکیاں کمائی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، بڑی حجیں کی ہیں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن اوپر سے آواز آتی ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ اپنے تئیں اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم نے تو بڑی نیکیاں کی، ہم نے تو بڑے نیک اعمال کیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن جب ہم نے ان کی نیکیوں کا وزن ہی نہیں کرنا بلکہ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا، ہم ان کو راکھ کا ڈھیر بنا کے ایک ایک نیکی کا چورا چورا کر کے اڑا کے رکھ دیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا، جب بھی وہ کوئی ایسا عمل کریں گے جو اپنے طور پہ ان کو لگے گا کہ بہت ہی اچھا عمل ہے، اپنے ذاتی فہم اور اپنی خواہشات کی بنیاد پہ سونے جیسا عمل پیش کریں گے اللہ کے سامنے، لیکن اللہ کے معیار پہ اگر وہ پورا نہیں اترے گا تو اللہ اس کو راکھ بنا کے اڑا دیں گے۔ آپ روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کثرت سے صلات، صدقات اور حسنات سر انجام دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے ترازوں میں ان کا وزن ہی نہ ہو تو کل قیامت کے سوائے رسوائی کے اور پریشانی کے اور کچھ نہیں ملنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ لیکن تصلی نارا حامیہ، کچھ لوگ قیامت والے دن ان کے چہروں پہ خوف ہوگا، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، ذلت اور رسوائی کی وجہ سے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت والے دن۔ کیوں؟ بد عملی اور بے عملی کی وجہ سے نہیں، بلکہ عاملۃ ناصبہ، بہت بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی نیکیاں، نیکیوں کے پہاڑ، بڑی بڑی مشقتیں، ریاضتیں، چلے انہوں نے کاٹے ہوں گے، لیکن ناصبہ کے بعد انجام کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، ان کو دھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ عمل بھی کیے ہوں گے، تھوڑے نہیں بہت زیادہ کیے ہوں گے، عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود انجام کیا ہوگا؟ نارا حامیہ، ان کو آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو آج اسی سلسلے میں چھوٹی سی گفتگو کرنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ رات سے بخار اور نزلہ زکام تھا کافی زیادہ، اب اللہ سے دعا کی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اعمال الی اللہ ترجع الامور، اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور ہمارے اعمال کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھتے ہیں، اور وہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اللہ کی شان یہ ہے کہ ان اللہ لطیف خبیر، بڑی باریک بینی سے، بڑی باریک بینی سے، اور پوری خبر ہوتی ہے اللہ کو کہ عمل کب کیا، کیسے کیا، کس ارادے سے کیا، کس نیت سے کیا، کس سوچ سے کیا، کس منہج سے کیا، کس عقیدے پہ کیا، کس ایمان پہ کیا۔ وہ ذات ایسی ذات ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کائنات کی کوئی چیز اور اس کا کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں ہے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ دل کے کونوں کے
اندر چھپی ہوئی میل کو بھی وہ لطیف خبیر ذات پوری طرح جانتی ہے۔ اللہ رب العزت کی شان کی کیا کہنے، انتہائی سیاہ رات ہو، سیاہ بادل ہو، تاریکی ہو، اندھیرا ہو، اور سمندروں کے کالے پانی کے نیچے سیاہ پتھر کے اندر کالے رنگ کی چیونٹی نملاتن وہ چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس کی چاپ کو، قدموں کی چاپ کو سنتا ہے اور اس کی چال کو دیکھتا ہے، اس کی مرادوں کو جانتا ہے۔ اس قدر وہ باریک بین ہے، اپنے عرش کے اوپر بیٹھ کے سمندر کی تہ کے اندر، پتھروں کے اندر، پتھروں کے پیٹ میں رینگنے والے کیڑوں کی قدموں کی چاپ کو گنتا ہے، شمار کرتا ہے، ان کی مرادوں، ارادوں، خوراک، محتاجی کو جانتا ہے اور پورا کرتا ہے، وہ اللہ ہے۔ تو ہمارے جو اعمال جو ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے اٹھائے جاتے ہیں، ان کا کئی طرح سے جائزہ ہوتا ہے، کئی طرح سے۔ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت اس کا ایمان دیکھتے ہیں، اس کا ایمان کیسا ہے۔ یہودیوں جیسا ہے، ایمان کا دعویٰ ہے میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، ایمان مسلمانوں والا ہے یا یہودیوں والا ہے؟ واقعی مومن ہے یا عیسائیوں جیسا ایمان کا دعویٰ ہے؟ اس کا ایمان اگر اللہ کی مراد، اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے تو وہ اللہ کے ہاں بندہ بھی مقبول ہے، اس کا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور اگر انسان کا ایمان ایسا ہے کہ نہ وہ اللہ کی مراد ہے، نہ وہ اللہ کی مرضی ہے، نہ وہ اللہ کی منشا ہے، بلکہ تلک امانیہم، ذاتی اختراع ہے، ذاتی خواہشات ہیں، امیدیں ہیں، اپنے طور پہ اپنی مرضی سے، اپنی چاہت کے مطابق اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا۔ یہودی اور نصرانی، عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تو تمہاری خواہشات ہے نا۔ قل ہاتوا برہانکم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو حکم دیں، ہاتوا برہانکم، کوئی برہان تو لاؤ، کوئی دلیل تو لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اسی طرح کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان اللہ کے اوپر لاتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں لاتے۔ جو اللہ کی مرضی اور مطابق، اللہ کی مرضی اور منشا اور مراد کے خلاف ایمان ہے، ظاہر ہے وہ تلک امانیہم، ان کی اپنی ذاتی خواہشات ہیں۔ مثال کے طور پہ یہود اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف، اللہ کو پسند نہیں، اللہ کی وہ مرضی نہیں، اللہ نے وہ چاہا ہی نہیں، اللہ نے ان سے وہ مطالبہ ہی نہیں کیا۔ ایمان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا اللہ کے اوپر ایمان ہے، جنت دوزخ کے اوپر ایمان ہے، آخرت کے اوپر ایمان ہے۔ ہم یہودی بھی ایمان رکھتے ہیں، اہل کتاب ہیں۔ ایمان کیا رکھتے ہیں؟ عزیر ابن اللہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کا اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ وقالت النصارى، عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا یہ ایمان جو ہے، ایمان تو دعویٰ تو وہ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اپنے نبی پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ کی مراد، مرضی اور منشا کے خلاف ان کا ایمان ہے۔ اللہ کی مرضی تو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہ ظالم کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے پاک ہوں، وہ پاک ذات ہے اولاد سے۔
اولاد ایک حاجت ہے، ضرورت ہے، جس کے پاس نہیں اس سے پوچھیں، وہ تڑپتا ہے اولاد کے لیے۔ تو جو خدا محتاج ہو وہ الہ کہلا سکتا ہے؟ اگر ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے تو صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، ایمان نہیں، کیونکہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ صحیح ایمان وہ ہے جس کی بنیاد علم صحیح پہ ہے، علم وحی پہ ہے، قرآن اور سنت پہ ہے۔ قرآن و سنت میں جو اللہ نے خبر دی ہے کہ میرے اوپر ایمان لاؤ، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ انسان اللہ کے اوپر ایمان لائے، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لائے، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لائے، اس کے انبیاء اور رسل کے اوپر ایمان لائے، اور قیامت کے دن پر اور تقدیر کے اوپر بھی ایمان رکھے، تقدیر کی اچھائی اور بلائی دونوں کے اوپر ایمان رکھے۔ یہ ایمان ہے، لیکن ایمان لانا کیسے ہے؟ جیسے اللہ نے وحی کے ذریعے قرآن اور سنت میں لوگوں کو بتایا ہے، وہ ایمان ہے۔ اگر یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ عزیر اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے، اور عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اور ایک مسلمان بھی یہ دعویٰ کرے کہ نور من نور اللہ، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا نور ہے، مجھے ایمان سے بتائیں ان کے ایمان میں اور ہمارے اس جاہل مسلمان کے ایمان میں کوئی فرق ہے؟ اب آپ نے ناراض نہیں ہونا، تنقید اور اٹیک نہیں، یہ اصلاح ہے۔ ایک شاعر، ایک نعت خواں ایک نعت پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا، وہی جو مستوی عرش تھا، خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ نعوذ باللہ۔ کیا کہتے ہیں کہ جو ذات باری تعالیٰ عرش پہ موجود تھی اب وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، عرش خالی ہے، اتر پڑا ہے۔ کہاں پہ؟ زمین پہ۔ پہلا کفر کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی آیات، اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ کیسے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش، کہ اللہ تو عرش پہ ہے۔ ہمارا نعت خواں کہتا ہے کہ وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر وہ اتر پڑا، عرش خالی ہے، پہلا کفر، اتر پڑا زمین پہ خدا، دوسرا کفر۔ مصطفیٰ بن کر خدا مخلوق بن کر اتر پڑا مدینے میں، مخلوق خالق کو مخلوق بنانا، تیسرا کفر، مخلوق کو خدا بنانا، چوتھا کفر۔ خالق کو مخلوق بنانا کفر ہے کہ نہیں ہے؟ مخلوق کو خالق بنانا کفر ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں عرش خالی ہے، خدا تو نیچے اتر پڑا ہے۔ آپ اندازہ تو کریں، انسان عقل سے سوچ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو پیدا نہیں ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم بھی تھے، والدہ بھی تھی، آپ کی ولادت بھی ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماں جی کا، اپنی والدہ محترمہ کا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے دودھ پینے سے، پیدا ہونے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا ہے، پھر آپ قضائے حاجت کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے، اللہ اس سے پاک ہے۔ کیسے خدا مصطفیٰ بن سکتا ہے؟ اور مصطفیٰ کیسے خدا بن سکتا ہے؟ اللہ کے بندو کچھ سوچو تو صحیح۔ تنقید نہیں ہے، اصلاح ہے، اصلاح۔ اپنے ایمان میں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ایمان میں ذرا توازن کرو، تھوڑا سا جائزہ لو۔ کتنے کفر ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کا عرش خالی ہو گیا، اللہ مخلوق بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ نیچے اترا، پھر کچھ دیر زندہ رہا، اور پھر نعوذ باللہ وہ فوت ہو گیا، اور پھر ان کا روضہ بن گیا، قبر میں چلے گئے۔
नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे पास वक़्त नहीं मैं इस पे तफसील में जाऊँ। इतने बड़े बड़े कुफ्र बकते हैं ये कव्वाल और हमारे जाहिल नात खान कि ज़मीन और आसमान फट जाएं अल्लाह के गज़ब से, लेकिन अल्लाह की रहमत पहले है। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना रहमती सबक़त ग़ज़बी, मैं पहले रहमत का ही मामला करता हूँ, मेहरबानी करता हूँ, मोहलत देता हूँ, ज़िंदगी देता हूँ, तौबा की तौफीक देता हूँ, लेकिन अगर कोई बाज ना आए तो फिर ग़ज़बी, फिर बाकी फिर मेरा गज़ब तो है। वो भी अल्लाह का हिस्सा बनाते हैं अंबियाए किराम को। आज का मुसलमान भी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के अंदर से निकला हुआ हिस्सा बना के रोज़ सुबह शाम पुकारता है। ईमान ठीक है उनका? तो सबसे पहले अल्लाह ईमान देखता है, ईमान है कि नहीं है। व मलाइकतिही, मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है, मैं बड़ी लंबी गुफ्तगू करना चाहता था तौहीद पे। फिर वो फरिश्तों के ऊपर ईमान रखते हैं। फरिश्तों के ऊपर भी ईमान वैसे हो जैसे अल्लाह को पसंद है, जैसे अल्लाह की मुराद है, जैसे अल्लाह की मंशा है। फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह ने उनको पैदा किया है, वो अल्लाह के नौकर हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, कभी उन्होंने अल्लाह की किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं की। व यफ़अलूना मा युअमरून, करते वही हैं जो आसमानों से रब ताला उन्हें हुक्म देते हैं। मजाल है कि अपनी मर्जी कर दें। और लोग फरिश्तों के ऊपर ईमान रखते हैं कैसे? अलहुल बनात, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लोग फरिश्ते क्या कहते हैं? फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं और फिर उनको मुतसर्रिफुल उमूर मानते हैं कि हमारी तकदीर में और हमारी ज़िंदगी और उमूरे ज़िंदगी में जो असर है, तासीर है, वो इन फरिश्तों का है। बहुत सारे तावीज़ खोले ना तो वहाँ पे लिखा होता है या जिब्राईल हो, या मीकाईल हो, या फ़लाँ या फ़लाँ। फरिश्ते से गैबी मदद का सवाल किया जाता है। हालांकि फरिश्ते ये हैं कि जब अल्लाह का हुक्म आसमानों से उतरता है तो वो उस हुक्म के आने से पहले पहले बेहोश हो जाते हैं, सख्ता तारी हो जाते हैं। अल्लाह के हुक्म जब उतरते हैं तो जंजीरों के घिसटने और उनके रगड़ जैसी आवाज़ पैदा होती है। फरिश्ते अल्लाह के खौफ से बेहोश हो जाते हैं कि पता नहीं अल्लाह क्या हुक्म नाज़िल करता है। फिर जब उनको होश आती है, अल्लाह का हुक्म नाजिल हो चुका होता है, तो फिर उनको जाके सुकून मिलता है। तो अल्लाह की मखलूक को अपनी ज़िंदगी में, अपने कामों में, कायनात के उमूर में मुदब्बिर मानना, कंट्रोलर मानना, मुतसर्रिफ मानना, ये अल्लाह की इज्जत पे डाका है। जो मखलूक को खालिक बना दे, खालिक को मखलूक बना दे, वो असल में अल्लाह की इज्जत पे हमला करता है। और जो अल्लाह की इज्जत पे हमला करे वो जन्नत में जा सकते हैं। वो लाखों हज कर ले। आपका क्या ख्याल है, अबू जहल हज नहीं करता था? क्या उसने सिर्फ एक हज की थी? लेकिन अकीदा ठीक नहीं है, ईमान के अंदर टेढ़ है, कजी है। ईमान अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह की मंशा के खिलाफ है। तो सोने का लेके तू पहाड़ खर्च करता रहे अल्लाह के रास्ते में। फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, अल्लाह फरमाते जैसे जैसे अमल करेगा हम उसके राख बना के उड़ाते जाएंगे। जब अमल चेक किया जाता है तो सबसे पहले अल्लाह ईमान देखते हैं। तकदीर के बारे में भी बात कर लेते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का कौल है जो मरफू के दर्जे में है, वो अपनी मर्जी से इस तरह का कौल बयान नहीं कर सकते। फरमाते हैं लव अन्ना लि अहदिहिम मिस्ल उहुदिन ज़हबन फ़अनफ़क़हु मा क़बिलल्लाहु मिन्हु हत्ता युमिन बिल क़द्र। एक बंदे के पास उहुद पहाड़ जैसा खजाना हो सोने का, अल्लाह के रास्ते में उड़ा दे, अल्लाह ने एक रत्ती के बराबर भी सोना कबूल नहीं करना जब तक वो तकदीर के ऊपर ईमान न लाए। 6 उमूर अरकान हैं, उसूल ईमानियात। इनके ऊपर दोस्तों वैसे ईमान रखना है जैसे अल्लाह की मुराद और मंशा है, जो इल्म सही की बुनियाद पे हो।
علم صحیح صرف اور صرف اللہ کی کتاب میں ہے، قرآن میں ہے، یا اللہ کے پیارے رسول کی زبان میں. یہ علم صحیح ہے. باقی اگر کوئی علم کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ خطا ہے یا جہل ہے، جس کا انجام بالآخر جہنم ہے. ایک اور طرح سے بھی انسان کا عمل ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت دیکھتے ہیں اس بندے نے جو عمل کیا ہے میرے لیے کیے ہیں. اگر میرے لیے کیے ہیں تو کتنے % میرے لیے ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ کیسے حکم دیا گیا ہے؟ اللہ کی عبادت ایسے کرنی ہے مخلصین، انتہائی درجے کا اخلاص ہو. اخلاص صرف اللہ کے لیے کریں. کوئی بھی کام کریں، نیکی کریں، اللہ کے لیے کریں. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. عبادت اس طرح کریں کہ پورا کا پورا عمل ارادے اور نیت اور سوچ سے لے کے مرتے دم تک اللہ کے لیے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ من صام یرائی فقد اشرک. جو بندہ روزہ اس لیے رکھتا ہے یرائی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں روزے دار ہوں، بتاتا پھرتا ہے کہ آج مجھے روزہ بہت لگ گیا جی، آج میں نے سحری نہیں کھائی، میں نے اتنے روزے ہو گئے جی، میں اٹھ نہیں سکا جی، میں نے روزے رکھے ہیں جی، جب سے میں پیدا ہوں میں نے روزہ چھوڑا نہیں ہے. فرمایا من صام یرائی فقد اشرک. جس بندے نے اس انداز سے دکھلاوا کیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں روزے دار ہوں، میں زندگی بھر روزے رکھتا رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس نے میرے ساتھ شرک کی. میں نے تو اسے کہا تھا، میں نے تو اس بندے کو یہ کہا تھا کہ الصوم لی، اور یہ ریٹ لگواتا پھرتا ہے بازار میں. وہ روزہ رکھو جس کو اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے رکھو گے تو اس کی جزا ثواب میں دوں گا، اور اگر لوگوں کے لیے رکھو گے فقد اشرک. یہ شرک اصغر، ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، نمود، نمائش، تعریف پسندی، خود پسندی، یہ سارے وائرس جو ہیں اس شرک کے دروازے سے آتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ اخلاص بہت ضروری ہے. کوئی بھی آپ عمل کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے رب قتیل بین الصفین. 2 صفیں ہیں، ایک صف کفار کی ہے اور ایک صف مسلمانوں کی ہے. یہ بندہ صف اول کا مجاہد اور غازی، نہ ڈر اور بے خوف، بہادر، ہیرو، یہ لڑتا ہے 2 صفوں کے درمیان، شہید ہو کے گر جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم بنیتی. تم حتمی طور پہ اسے شہید نہیں کہہ سکتے، اللہ ہی اس کی نیت کو جانتا ہے. وہ کس نیت سے لڑا، کہ میں لڑاکا سمجھا جاؤں، مجھے لوگ جام باز کہیں، سورما کہیں، بہادر کہیں، بطل حریت کہیں، مجاہد اور غازی کہیں. اللہ اعلم بنیتی. اللہ کے سوا اس بندے کی نیت کو کوئی نہیں جانتا. اور انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار کس پہ ہے؟ صرف اور صرف نیت پہ ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ملنا وہی ہے جو انسان کی نیت ہو. اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے کہ جب کسی کو شہید کہنا ہو نا تو محض شہید نہ کہا کرو، ساتھ انشاءاللہ بولا کرو کہ اگر اللہ نے اس کی شہادت قبول کی، اس نے چاہا تو یہ شہید ہے. حتمی طور پہ آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں کسی کی نیت اور ارادے کو جاننے کا. اللہ اعلم بنیت. نیتوں کو صاف رکھیں. قیامت کے دن اللہ نے فرمانا ہے این المراؤون، ان ریاکاروں کو میرے پاس لاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ڈرایا ہے. فرمایا لأعلمن اقواما من امتی. لوگوں میں اپنی امت میں سے ایسی اقوام کو، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تحامت بیضاء. قیامت کے دن وہ بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کے لے کے آئیں گے. بیضاء، سفید، بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی انہوں نے.
پہاڑوں جیسے عمل والی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت ان تمام نیکیوں کو راکھ بنا کے اڑا دیں گے۔ وجہ کیا تھی؟ اذا انتہکوا بمحارم اللہ، اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب بھی انہیں موقع ملتا تنہائی میں لوگوں کے سامنے پارسائی کا روپ ہے، نمازی ہیں، نیک ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، لوگوں کے سامنے پارسائی کا روپ دھار لیتے ہیں، تقوی اوور ہو جاتا ہے، مصنوعی تقوی اوڑھ لیتے ہیں لوگوں کے سامنے نیک بننے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن جو ہی میں اور وہ اکیلے رہ جاتے ہیں انتہکوہا، پھر گناہ کے اوپر جری ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر ہی نہیں۔ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے شراب چھوڑ دیں گے، زنا چھوڑ دیں گے، بے حیائی چھوڑ دیں گے، بری حرکت نہیں کریں گے، لیکن اذا خلو، جو ہی وہ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اللہ کے سامنے باغی، جری اور گناہوں پہ بہادر ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے دفع ہو جاؤ، لے جاؤ ان اعمال کو، جن کے لیے دکھلاوا کرتے تھے، جن کے لیے تم کرتے تھے، جن سے شاباش لینے کے لیے، تعریفیں سننے کے لیے کرتے تھے، ان سے لے لو۔ نوفی الیہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا کہ جس بندے کا آخرت کا ارادہ نہ ہو، محض دنیا داری ہی دنیا داری ہو، عبادت میں بھی وہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ داد دیں، مجھے لوگ واہ واہ کریں اور مجھے علامہ فہامہ کہیں، مجھے بڑی سریلی آواز ازا کہیں اور میری بیان کی بڑی تعریفیں کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں۔ اللہ فرماتے دنیا میں ہم اس کو پورا پورا اس کا حساب چکا دیتے ہیں، اور آخرت میں الا النار، سوائے آگ کے اور اسے کچھ بھی نہیں بچا اس کے لیے، آگ ہی آگ۔ تو دوسرا امتحان اخلاص کا ہوتا ہے۔ تیسرا امتحان احتساب۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے عمل کیا ہے، اس کے اندر میرے فضل کی، میری رحمت کی، میری بخشش کی کوئی طلب ہے، کوئی رمق ہے، اس کو کوئی ضرورت ہے میری جنت کی۔ میں نے اس کے لیے اتنی قیمتی جنت بنائی ہے کہ ایک دوپٹہ جنت کا آسمانوں سے نیچے جنت سے گر پڑے، دنیا کے سارے امراء، سلطان، اساطین، ریاستیں، حکومتیں اس ایک دوپٹے کو حاصل کرنے کے لیے لڑ لڑ کے مرتے، ایک حور کا دوپٹہ نیچے گرتی۔ صوت من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صوت جگہ، ایک بالش جگہ، جنت کی پوری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے وہ سب سے بہتر ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کا ایک ایک اللہ کا فضل، اس کی نعمت، اس کا احسان دنیا سے کہیں بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جوانی ملے گی ہمیشہ کے لیے، میزبانی ہوگی ہمیشہ کے لیے، حور، قصور، محلات، انعام، اللہ کی رحمتیں، اللہ کے فرشتوں کی میزبانی، ان کی نوکری چاکری وہ کریں گے ہمیشہ کے لیے، جنات النعیم ہمیشہ کے لیے۔ یہ کب ملے گا؟ جب اللہ سے اجر لینے کی امید ہو۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں جی سانو رب تو کوئی لالچ نہیں ہے، سانو رب تو کوئی طمع نہیں ہے، اسی جی آنے بس جو سانو کچھ نہ دے بس صرف ساڑھے دل راضی ہو جائے، اسی جی رب نو خوش کرنے واسطے چلا کٹ رہے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، پھر ان حدیثوں کا کیا کرو گے صوفی صاحب جن میں اللہ نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ روزہ رکھا۔ یہ احتساب کیا ہے؟ اجر کی امید، اجر کا یقین کہ میں نے اللہ سے جنت لینی لینی ہے، مجھے اللہ کی معافی جتنی مجھے ضرورت ہے کائنات میں اتنی کسی کو ضرورت نہیں ہے، سب سے زیادہ فقیر محتاج اللہ کی بخشش اور رحمت کا میں ہوں۔ اگر اللہ نے ایک صدقہ کیا ہے، اللہ نے ایک اعلان کیا ہے تو سب سے زیادہ طلب اور تڑپ مجھ میں ہے۔ اللہ کے سامنے انسان اپنا فقر ظاہر کرے، محتاجی ظاہر کرے،
تو پھر تو اللہ کے انعام کی قدر ہوئی نا. اور ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کہے کہ تو یہ روزہ رکھ، میں تجھے جنت دوں گا، جنت کی حوریں دوں گا، جنت کے محلات دوں گا. بندہ کہ نہیں یا اللہ میں نے کوئی ضرورت نہیں. یہ اللہ کی عزت ہے، یہ اللہ کی توہین ہے. پتہ نہیں کہاں سے یہ لے آتے ہیں صوفی باطل فکر کہ جی ہم جو چلے کاٹتے ہیں، ریاستیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں جی لالچ نہیں ہے. لالچ میں کوئی لالچ والا بھی کوئی عمل ہوتا ہے؟ بھی اللہ نے خود لالچ دیے ہیں. فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص پورا رمضان قیام کرے، امام کے ساتھ تراویح پڑھا کرے، امام کے ساتھ. من قام مع الامام، جو شخص امام کے ساتھ تراویح قیام تہجد پڑھتا ہے، کتب له قیام لیلۃ، امام کے ساتھ شروع کرے، امام کے ساتھ وطر پڑھ کے سلام پھیرے، وہ سو جائے، ساری رات سویا رہے، اللہ اجر لکھ دیتا ہے کہ ساری رات میرا بندہ تہجد پڑھتا رہے. صبح کی نماز باجماعت پڑھ لیں، ساری رات تہجد کا ثواب. فرمایا کہ پورا مہینہ اسی طرح اس نے گزارا ایمان کی حالت میں اجر لینے کی نیت سے، تو فرمایا کہ میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ہمارے صوفی کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، لالچ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ حدیث کا انکار کیوں کرتے ہو؟ فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا جنازہ محض اس لیے پڑھتا ہے ایمان کی حالت میں کہ اللہ مجھے ثواب دے گا. ثواب پتہ ہے کتنا ہے؟ جنازہ پڑھیں ثواب کی نیت سے تو کتنا اجر ملے گا؟ 1 قیراط، جس کا حجم احد پہاڑ جتنا ہے. اور اگر تدفین میں آپ شریک ہو گئے تو 2 قیراط کا ثواب اللہ دیتا ہے. اس لیے جائیں جنازہ پڑھنے کے لیے، منہ دکھلائی کے لیے، رسم کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے، لوگوں کے اندر اپنی نمائندگی کے لیے کہ میں بڑا ویلفیئر ہوں، میں بڑا لوگوں کا خیر خواہ ہوں. اللہ نجتوں کو جانتا ہے. وہ پتہ نہیں کیا تم کرتے ہو، سارا کا سارا عمل ہی باطل کروا دیتے ہو اپنا. امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ باب ما جاء ان الاعمال بالنیہ والحسبہ، کہ یہ مسائل اس معاملے میں ہے کہ انسان کی جو عمل ہیں وہ نشتوں کو دیکھ کے ان کا اجر دیا جاتا ہے اور ثواب کی نیت دیکھ کے. آگے وہ حدیث کیا ذکر کرتے ہیں؟ نفقۃ الرجل علی اہلہ، ایک آدمی اپنے بیوی بچوں پر، اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے، ان کو اچھا کھانا کھلاتا ہے، لباس دیتا ہے، تعلیم و تربیت کرتا ہے، میڈیسن دوائیں لے کے دیتا ہے، اپنی پوری فیملی کو اس لیے کھلاتا ہے احتساباً، اللہ مجھے اجر دے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی زبان سے حکم ہوا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، کھلا اپنی بیوی کو رہا ہے، کھلا اپنے بچوں کو رہا ہے، اپنی فیملی کی پرورش کر رہا ہے. لوگ کرتے ہیں، لیکن 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ زیادہ تر عادتاً کرتے ہیں کہ لو جی اپنے بچے ہیں، بیوی ہے، یہ لو جی سارے کھلاتے ہیں. یہ عادتاً ہے، امر معتاد ہے. امر معتاد میں اور امر صالح میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرق کیا. فرمایا کہ باب ما جاء ان الاعمال بالنیہ والحسبہ، نیت بھی اللہ دیکھتا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ثواب کی اس نے نیت کی تھی. روشن دان تو آپ رکھتے ہی ہیں مکانوں کے، اگر یہ نیت کر لیا کریں کہ اذان کی آواز آئے گی، مجھے نماز کا پتہ چلے گا، میں باجماعت بر وقت نماز پڑھوں گا، اللہ کی قسم جب اذان آئے گی آپ کو ثواب ملے. روشن دان تو لوگ رکھتے ہی ہیں. فرمایا کہ انسان اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نیت یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے تجھ سے ثواب لینا ہے، میں نے تیرا حکم ماننا ہے، میں تیرے حکم سے ان بچوں کو حلال کھلا رہا ہوں. فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، اللہ اس کو زندگی بھر صدقہ کرنے کا ثواب عطا. اپنے بچوں کو کھلائیں، اپنی فیملی پالیں، ثواب اللہ سے لیں. یہ ہوتا ہے قرآن و سنت کے علم کی بنیاد پہ عمل کرنا. یہ سنت کی وحی کی برکت ہے. لوگ اپنی مرضی سے سارے کام کرتے ہیں. تو اس لیے انسان کو کوئی بھی عمل کرے، پتہ نہیں کتنی ساری حدیثیں ہیں. لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو لیلۃ القدر کی رات عبادت کرے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، فرمایا میں اس کی ساری ایک رات کے بدلے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا. احتساب، اجر لینے کی امید. چوتھی بات
चौथा इम्तिहान इंसान और उसके अमल का ये होता है कि अल्लाह देखता है कि मैंने इसे हुक्म दिया था, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मैंने इस कायनात में एक हस्ती उतारी है, वो इसलिए उतारी है कि तुमने जो भी अमल करना है उसका तरीक़ा और सलीका वो हो जो उस हस्ती पैगम्बर रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वा, ज़िंदगी के एक एक अमल में अकीदा हो, ईमान हो, अमल हो, हज हो, नमाज हो, उम्रा हो, एक एक अमल में उस्वा, नमूना, मेयार कौन? फ़ी रसूलिल्लाह, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान के ऊपर, सही ईमान के ऊपर आपका अमल खड़ा हो, इखलास की खुशबू आए, इख्तिसाब सवाब लेने की नीयत हो, अजर लेने की सोच हो, और चौथी चीज़ सुन्नत के मुताबिक अमल करें। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उस्वा बनाया है। अब मैं अपने बाप के पीछे लगूं, नमाज पढ़ूं अपने बाप दादा के तरीके पे, अपनी बरादरी के तरीके के, मैं लिबास पहनूं फैशन के मुताबिक, मैं अपने चेहरे का हुलिया बनाऊं, किसी एंकर को, किसी स्टार को, किसी क्रिकेटर को देख के। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनका एक एक अमल, उनका लिबास, उनका चेहरा, तर्ज़ ज़िंदगी, उनकी इबादत, उनका अकीदा, उनका ईमान, एक एक अमल में वो तुम्हारे लिए उस्वा है, नमूना है। मैंने अपने बाप को मेयार बनाया हुआ कि मेरे अब्बा जी ने ऐसे कहा। इमाम मालिक फरमाते हैं अलैहि रहमा कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की हैसियत हर दौर में वो है जो कसफ़ीनति नूहिन, अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को जो हैसियत दी थी वो अल्लाह ने अपने पैगंबर की सुन्नत को दी। ये बात आपने समझनी कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से क्यों तशबीह दी गई। बात ख़त्म करते हैं। फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। आप मुझे बताएं कि नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती बनाई अपनी मर्जी से बनाई थी? अल्लाह के हुक्म से बनाई थी, और वैसी बनाई थी जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया था। कश्ती अल्लाह का हुक्म था। नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है वो भी अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म है ना, मैं तो नहीं कह रहा ना। मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जो मेरे पैगंबर की इताअत करेगा वही मेरी करेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानो, उनके तरीके पे चलो। वला तुब्तिलू अमालकुम, अगर नहीं चलोगे तो तुम्हारे अमाल सब के सब बातिल हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी ना, उसकी हैसियत ये थी कि जब अल्लाह ताला ने उनसे बनवा ली ना, फिर फरमाया कि जो बंदा इस कश्ती में ना बैठा वो किसी ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाए, किसी बुलंद टीले पे चढ़ के बैठ जाए, किसी बुलंदो बाला खजूर के दरख्त पे चढ़ जाए, अल्लाह का अजाब जहाँ पे वो बैठा होगा, जितनी बुलंदी पे बैठा होगा, अल्लाह का अजाब वहाँ पहुँच के रहेगा, बच नहीं सकेगा कोई भी। वही बचेंगे जो इस कश्ती के अंदर बैठेंगे। ये मेरे नबी की सुन्नत की बरकत है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत ऐसी कश्ती है कि जो इस कश्ती के अंदर बैठ जाएगा बचेगा सिर्फ वही, बाकी सब के सब तूफान नूह की तरह बह जाएंगे। जितने मर्जी टीले पे नबी का बेटा भी हो टीले पे चढ़ के बैठ जाए, अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हुआ देखा है कि नहीं? सूरह हूद पढ़ के देख लो 12वें पारे की। अब्बा जान मैं ईमान नहीं लाता, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा। फरमाया वो बुद्धू, आज अल्लाह का अजाब इस कश्ती के सिवा हर जगह पे पहुँचेगा। नहीं माना, इतना बड़ा पहाड़ कैसे पहुँचेगा पानी? आंखों के सामने नबी का बेटा गर्क हो गया। आज लोग कहते हैं कि जैसी पानी है जी, सानू भला किवें अग छू सकती है? असी जी भावें गटर का ही पानी है तो पानी है ना जी, सानू कोई अग छू सकती है? वो भी तो पानी था, नबी का बेटा था, हकीकी बेटा था, अपना बेटा था, ईमान नहीं लाया।
اللہ نے فرمایا نو خبردار، آج کے بعد اس کو اپنا بیٹا کہا تو انہو لیس من اہلک، اس کا تجھ سے اور تیرے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں پہ قیامت والے دن جو فیصلے ہونے ہیں نا، ایمان اور عمل کی بنیاد پہ ہونے، اور وہ بھی جو مقبول ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی حیثیت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جیسی ہے۔ فمن رکبھا، جو بندہ اس میں سوار ہو گیا نجا، وہ کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ومن تخلف عنها غرقا، جو بندہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے پیچھے ہٹ گیا، باپ کو جفا ڈال لیا، بزرگوں کو جفا ڈال لیا، ولیوں کو ڈال لیا، اپنے اپنے سلسلوں کو، مذاہب کو جفا ڈال لیا، اور نیکی کرتے وقت ان کو دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے رخ موڑ لیا، فرمایا غرقا، وہ گمراہی کی دلدل میں غرق ہو کے مر جائے گا، نجات نہیں ملنی۔ لوگوں سنت کو دیکھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت خلاد بن رافع مسجد میں تشریف لائے، میرے آقا کے سامنے وضو فرمایا، 2 رکعتیں پڑھی، آ کے حاضری دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اے میرے صحابی قم فصلی، یا خلاد، اے میرے صحابی خلاد قم، کھڑے ہو جاؤ، فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، نماز، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب نماز تو انہوں نے پڑھی ہے، وضو بھی کیا آپ کے سامنے، نماز پڑھی آپ کے سامنے، لیکن آپ نے فرمایا صلی صلی، نماز پڑھ، نماز، انک لم تصلی، یہ تو جو پڑھی ہے نا، یہ نماز نہیں ہے۔ غلطی کیا ہوئی تھی؟ رکوع کرتے تھے، تھوڑا سا جھکتے تھے، فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہوتے ہی نیچے چلے جاتے تھے، سجدے میں پوری طرح سر نہیں لگتا تھا، کھڑے ہو جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر بیٹھتے، پھر فوراً نیچے چلے جاتے، تھوڑا سا سر لگا کے۔ پھر ہمارے کتنے سارے ایسے نمازی ہیں، اللہ کی قسم ان کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں۔ صحابی رسول کا تھوڑا مقام ہے، فرمایا کہ جس بندے نے حالت ایمان میں میری ذات کا مشاہدہ کر لیا، میرا دیدار کر لیا، وہ جنتی ہے۔ اگر اس صحابی کی نماز نہیں ہوئی تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ کچھ دوست بڑے عجیب ہوتے ہیں کہ لو جی سنت ہی ہے نا جی، وہ سنت نہ بھی کرو تو نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندے تمہیں کس نے کہہ دی ہے؟ یہ نماز کے اندر ٹھہراؤ بھی سنت ہی ہے نا۔ اس صحابی نے ایک سنت چھوڑی، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ میں 20 سنتوں کا تارک ہوں، زندگی گزر گئی، کبھی سوچا ہی نہیں ہے میری نماز ہو جائے گی۔ 40 سال 50 سال 60 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، پٹک پٹک ٹک ٹک ہو رہی ہے، سجدے پہ سجدہ، رکوع پوری طرح نہیں کرتے۔ فرمایا 3 دفعہ پڑھی، 3 دفعہ صحابی نے تینوں مرتبہ حکم دیا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، نماز، تیری نماز نہیں ہوئی۔ 4تھی مرتبہ صحابی نے فرمایا اللہ کے پیر سر میری اصلاح کر دے، مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے قیام کرے تو اس طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہو کہ پتہ چلے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، حتی تطمئن قائما، تیرے قیام کے اندر اعتدال ہو، اطمینان ہو، سکون ہو۔ یہ ٹکا ٹک جو افراتفری ہے، اس کو نماز نہیں کہتے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ہماری اکثر مساجد کے ائمہ کرام بھی ایسے ہی ٹکا ٹک نماز پڑھاتے ہیں، 4 منٹ سے پہلے 4 فرض پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں۔ تراویوں میں تو المان والحفیظ، اللہ بہتر جانتا ہے، قرآن کو بھی کچر دیتے ہیں، نماز کو بھی کچر دیتے ہیں۔ دوستو ناراض نہیں ہونا، میں اصلاح کی باتیں کر رہا ہوں۔ اس صحابی نے صرف اتنا ہی کیا تھا کہ نماز کے اندر اعتدال نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا۔ رکوع کرتے تھے، فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہمارے کئی فقہاء نے بھی لکھ دیا کہ بس تھوڑا سا جھکنے سے رکوع ہو جاتا ہے، کوئی خیر ہے بس، لوگ پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ لوگ تو ابھی رکوع سے اٹھتے ہی نہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ بھی کہاں سے تم نے یہ باتیں سیکھ لی ہیں؟ یہ کہاں کی فقاہت ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی نماز اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ پوری طرح سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے، پوری طرح جھکتے نہیں تھے۔ رکوع کے اندر آپ نے فرمایا ایسے رکوع کر حتی تطمئن راکعا، رکوع کی حالت میں تمہیں اطمینان، اعتدال اور سکون ملے۔ حتی تطمئن ساجدہ، سجدے میں تمہیں اطمینان ہو، پتہ چلے کہ انسان ایک بہت بڑی ذات کے سامنے رو رہا ہے، سوال کر رہا ہے، منتیں ترلے کر رہا ہے۔ ہماری نمازیں تو عجیب نمازیں ہیں، تھوڑی سی لمبی کر دیتے، دوست امام صاحب کے اوپر بہت بڑا اعتراض جڑ دیتے ہیں کہ تو سو ہی جانا ہے۔ نہیں دوستو، اپنی نمازوں کی فکر کریں، نماز آپ کا پورا دین ہے۔
اگر آپ کی نماز درست ہے تو آپ کا پورا دین درست ہے، اگر آپ کی نماز میں ٹیڑھ ہے، نماز کے چور ہیں، پورے دین کے چور ہیں۔ تو دوستو یہ چند باتیں تھیں کہ انسان عمل بھی کرے، روزے رکھے، قیام کرے، تہجد پڑھے، صدقات کرے، خیرات کرے، لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول ہی نہ ہوں تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اب ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کو بچانا کیسے؟ بس بات ختم۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لم تضلوا ما تمسکتم بہما، میں گارنٹی دیتا ہوں میری امت تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے جب تک ان کو مضبوطی سے تھام لو۔ 2 بندوں کا نام نہیں لیا، 2 فرقوں کا، 2 جماعتوں کا نام نہیں لیا، 2 اماموں کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب قرآن پاک اور نبی علیہ السلام کی سنت۔ جب تک علم، معلومات، احکام قرآن اور سنت سے لیتے رہو گے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ جب قرآن کو پیچھے پھینک دو گے، رسول سے نظر انداز ہو کے، نبی علیہ السلام سے آنکھیں موڑ کے امتیوں کو پیشوا بناؤ گے تو پھر قدم قدم پہ ٹھوکریں کھاتے جاؤ گے اور انجام جہنم ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا بھی کیا کریں، یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی دینک، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہ سے دعائیں کیا کریں اور ایسے اعمال کریں کہ جو آپ کو آخر دم تک اللہ کے ساتھ اخلاص کی بنیادوں پہ جوڑے رکھے۔ توحید، اخلاص، احتساب، سنت اور صدق ارادہ۔ کبھی اللہ نے موقع دیا تو صدق ارادہ پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ دوستو کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کی نیکیاں برباد کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ من شرب الخمر فلم تقبل صلاۃ، جو بندہ 1 مرتبہ شراب پی لینا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کتنی دیر تک؟ 40 لیلۃ، 40 راتیں اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ من اتی عرافا، جو لکیر شناس کے بعد قسمت معلوم کروانے کے لیے جاتے ہیں، لم تقبل صلاۃ، نماز، دعا، کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ کب تک؟ 40 لیلہ، 40 راتیں، 1.25 مہینہ فارغ ہے، مر گیا، نہ حج قبول، نہ نماز قبول، نہ کلمہ، نہ دعا۔ لوگ شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، جب چوری کرتا ہے تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے تو ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسے نیکیوں کو جڑ سے ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ العزیز مزید روشنی ڈالیں گے۔ جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔